بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں جہاد کی اجازت واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یثرب میں تشریف لائے تھے، اس وقت سے اسلام اور مسلمانوں کی چرچا ہونے لگی تھی۔ اب یثرب کا نام بھی بدل گیا تھا۔ تمام لوگ اسے مدینہ الطبیب، نبی کا شہر کہنے لگے تھے۔ مدینہ الطبیب سے صرف مدینہ رہ گیا تھا اور ساری دنیا اسے اسی نام سے جاننے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کفار کی حرکتیں دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ وہ ضرور بدعہدی کریں گے۔ وہ خوب جان رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی ان کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہے اور وہ ان سے دشمنی کرنے پر تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ نہ صرف مدینہ میں بلکہ سارے عرب میں امن و امان قائم رہے، کیونکہ امن کی حالت میں تبلیغ کے ذریعے اسلام کا دائرہ جتنا پھیل سکتا ہے، ویسا لڑائی کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ کفار کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں امن و سکون سے رہنے اور کیے گئے وعدوں کی پابندی کرنے کی ہدایت کرتے، پر کفار مدینہ بھی کفار قریش کی طرح ہی تھے، جنہیں نہ وعدوں کا خیال تھا اور نہ انسانیت کا۔ وہ آپ کے سامنے تو سکون سے رہنے کا اقرار کر لیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی مسلمانوں کو ستانے اور نقصان پہنچانے کا منصوبہ بناتے۔ ان شریر شیطانوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ چاہتا تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمان مدینے سے نکل جائیں۔ وہی شیطانی سازشیں تیار کرتا اور سب کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا۔ سمجھوتے کے کچھ ہی دنوں بعد قریش کا ایک وفد اس شیطان کے پاس آیا۔ اس وفد کو مکہ کے مشرکوں نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وفد نے آ کر اس سے کہا کہ مکہ کے تمام بڑے لوگوں نے مدینہ والوں کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم نے مکہ کے ان تمام باشندوں کو جو مسلمان ہو گئے ہیں مدینے میں آباد کیا ہے، یا تو تم سب مل کر انہیں نکال دو، ورنہ ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے اور تمہارے مردوں اور لڑکوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو گرفتار کر لیں گے اور مکہ میں لا کر بیچ دیں گے۔ عبداللہ اس پیغام کو سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے ایک بڑی مجلس شورا بلائی، ہر طبقے، ہر قبیلے اور ہر خاندان کو اکٹھا کیا۔ جب لوگ آ گئے تو اس نے مکہ کے مشرکوں کا پیغام سنا کر کہا، اے یثرب والو، تم جانتے ہو کہ ہم مکہ والوں کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں۔ اگر وہ آسانی سے نہ نکلے تو ان سے لڑیں اور لڑ کر انہیں شہر نکالا دیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں۔ سمجھوتے کا ختم کرنا ہماری قومی روایت کے خلاف ہے۔ دنیا ہمیں بدعہد کہے گی۔ میرے خیال میں بدعہدی مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، عہد نامہ کوئی چیز نہیں ہوتا۔ عہد کی پابندی آپس میں ضروری ہے۔ دوسروں کے ساتھ جو سمجھوتا کیا جائے اسے صرف اس وقت نبھانا چاہیے جب تک سمجھوتا توڑنے کی طاقت نہ پیدا ہو۔ دیکھو، اگر ہم نے مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال نہ دیا تو وہ سارے مدینے پر قبضہ کر لیں گے، سارے شہر کو مسلمان بنا لیں گے، تمہارے معبودوں کو توڑ ڈالیں گے۔ کیا تم اسے گوارا کر لو گے؟ ہر اور سے آوازیں آئیں، کبھی گوارا نہ کریں گے۔ عبداللہ نے کہا، اگر گوارا نہیں کرنا چاہتے تو مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ کچھ آوازیں آئیں، ضرور نکالیں گے۔ ایک پرجلال آواز آئی، کبھی نہ نکال سکو گے۔ پر اس پرجلال آواز کو سن کر حیران ہوئے۔ سب نے ایک ساتھ نظریں اٹھا کر اسی طرف دیکھا جس طرف سے یہ آواز آئی تھی۔ اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان و وقار کے ساتھ تشریف لاتے نظر آئے۔ آپ تنہا آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی کے قریب آ کر ٹھہرے۔ آپ نے اونچی آواز میں فرمایا، یثرب والو، قریش مکہ تمہیں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ سوچو، تم مسلمانوں سے عہد و اقرار کر چکے ہو کہ کبھی تم ان سے نہ لڑو گے۔ اگر تم مکہ والوں کے فریب میں آ گئے اور قول و قرار توڑ کر مسلمانوں سے لڑے تو ایک تو سارے میں بدعہد مشہور ہو جاؤ گے، پھر کوئی تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کرے گا۔ ہر قبیلہ، خاندان اور ہر آدمی تم کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا۔ دوسرے، اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو تمہارے ہی بھائی، تمہارے ہی وطن کے لوگ، تمہارے ہی قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو گویا تم اپنے ہی لوگوں سے لڑو گے، وہ تمہیں یا تم انہیں قتل کرو گے۔ اس طرح تم سب برباد ہو جاؤ گے اور پھر مکہ والے یا اور لوگ تمہارے شہر پر قبضہ کریں گے، تمہیں غلام بنا لیں گے۔ کیا تم اس ذلت کو گوارا کر لو گے؟ میرے خیال میں کبھی نہ کر سکو گے۔ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ جو اقرار کر چکے ہو اس پر قائم رہو۔ اگر مکہ والے مدینے پر حملہ کریں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو۔ اگر تم نے مل کر مقابلہ کیا تو یقیناً جیت تمہاری ہوگی۔
तमाम लोग बड़े गौर और तवज्जो से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए तो कुछ होशमंद लोगों ने कहा, बेशक आपने बहुत ठीक कहा, हमें आपस में कत्ल व खून करके अपनी कौम को इतना कमज़ोर न बना लेना चाहिए जिससे दूसरे लोगों में हमें गुलाम बनाने का लोभ पैदा हो। हमें अहदनामा की पाबंदी करनी चाहिए। अब्दुल्ला की उम्मीदों पर एक बार फिर ओस पड़ गई। शाही का ख्याल फिर हवा हो गया। उसने हिम्मत करके कहा, लोगों, तुम मक्का वालों का मुकाबला कर सकोगे? कुछ जोशीले नौजवानों ने कहा, क्यों न कर सकेंगे, हम बुज़दिल नहीं हैं, हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारे बुजुर्गों की रगों में दौड़ता था। हम लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। या तो हम जीतेंगे या लड़ाई के मैदान में मर्दाना वार लड़कर जान दे देंगे। गुलामी की ज़िंदगी से मौत 1000 दर्जे बेहतर है। अब्दुल्ला समझ गया कि अब उसका जादू नहीं बोलेगा। वह खामोश हो गया। लोग तो उठ कर चल दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले आए। मक्के का वफ्द नाकाम वापस लौट गया। जो लोग घर से बेघर किए गए, वतन से निकाले गए, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि वे कुफ़ार से जिहाद करें। जिहाद में बड़ा सवाब है। मुसलमान वहय नाजिल होने से बहुत खुश हुए। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लड़ाई की इजाज़त न देते थे, सब्र का सबक सिखाते रहते थे। अब मुसलमान समझ गए कि उन्हें लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और जो लोग उन्हें सताएंगे उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये सच तो यह है कि अब तक मुसलमान जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे थे, बेवतन बेघर बन गए थे, अजीज व अकारिब छूट गए थे। उन्हें देखकर कुफ़ार के जुल्म बढ़ गए और वे मुसलमानों को बुज़दिल समझने लगे। मुसलमान और तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर सकते थे लेकिन बुज़दिली के इल्ज़ाम को बर्दाश्त न कर सकते थे, इसलिए उनकी रूहों को खास सदमा होता था। अब इस नाम निहाद इल्ज़ाम का मौका आ गया था। वे खुश हो गए थे, अब बराबर का जवाब दे सकेंगे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हमजा, अली, जैद, मुआज, उसैद और कुछ दूसरे सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे कि एक मुसलमान अरब परेशान हाल मस्जिद में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज बिन जाबिर मक्का के मशहूर सरदार ने हमारी चारगाह पर छापा मारा और बहुत से ऊँट लेकर चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया उसके साथ कितने आदमी थे। अरब ने कहा, लगभग 300 तजुर्बेकार नौजवान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मक्का वालों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है। 300 मील चलकर मुसलमानों की चारगाह पर हमला करके ऐलान जंग करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान पस्त हिम्मत, बुज़दिल और कमज़ोर हैं। खुदा की कसम, यह बात नहीं है कि वे नहीं जानते कि मुसलमान किस कदर बहादुर और निडर होते हैं। वह वक्त करीब आ रहा है जबकि दुनिया मुसलमानों की बहादुरी का लोहा मानने लगेगी। दुनिया के बादशाह मुसलमानों का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। दुनिया की बहादुर कौमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक चेहरा लाल हो गया। यह पहला मौका था कि सहाबा ने आपको किसी कदर गुस्से की हालत में देखा, लेकिन यह गुस्सा बहुत जल्द दूर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे जिहाद की इजाज़त वाक़ये के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।